کرتا ہے، تکرار کے ساتھ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک محبت کرنے کا ایک اصول ہے۔ گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کہیں اگر بیٹھتا ہے اور کہیں اگر کوئی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ یار ماں ہوتی ہے، اچانک یہ ٹاپک کہاں سے آ گیا؟ ماں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ جب کہ کسی کے باپ کا تذکرہ سنتا ہے، والد کا تذکرہ سنتا ہے کہ ماں باپ نے بڑی محنت کی ہے، والد صاحب نے بڑی محنت کی، تو فوراً سے پہلے اپنے والد صاحب کا خیال دماغ میں لاتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں یار میرا باپ ہے، بڑی محنت کی، میں آج یہاں تک اگر پہنچا ہوں تو ان کی محنتوں کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ تو کیا ہے؟ ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جہاں کہیں بھی باپ کا نام آئے، باپ کی محبت کا ذکر خیر ہو، باپ کی جو ہے وہ دیگر جو اپنی اولاد پر والدین نے جو احسانات کیے ہیں، اگر ان احسانات کا اگر ذکر خیر اگر کہیں ہو تو فوراً سے پہلے ہمیں ان کے احسانات یاد آتے ہیں، بڑے بھائیوں کے احسانات یاد آتے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنے محسنوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس بندے نے زندگی کے فلاں موڑ پر جب مجھے ضرورت تھی اس بندے نے میرا ساتھ دیا ہے، تو آج یار اس بات کا تقاضا یہ، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس بندے سے محبت کروں، میں اس کا ذکر یہاں پر کروں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر، اس امت پر بے پناہ احسانات ہیں، بے پناہ احسانات۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً ہر ایک کے محبوب ہیں، چرند و پرند، ہر ذی شعور، ہر دل و دماغ رکھنے والے کے جو محبوب ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ خود مالک ان سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا مقامات پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہے کہ پہلے وہ آپ سے محبت کریں، اور جب یہ آپ سے محبت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کئی قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے کہ جب اگر کہیں تم اگر پریشان ہو جاؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کے پاس آ جائیں، کہ کہاں چلے جائیں؟ آپ کے پاس آ جائیں، حالانکہ بخشنے والا مہربان تو میرا رب ہے، احسان کرنے والا مہربان تو میرا رب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان تو میرا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انفسہم جاؤکا، اے محبوب آپ کے پاس یہ آ جائیں، اور پھر کیا کریں؟ اے محبوب آپ ان لوگوں کی سفارش کریں میری بارگاہ کے اندر، اور جب یہ لوگ آپ جب ان لوگوں کی سفارش میری بارگاہ میں کریں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا مہربان اور رحیم پائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایک مسلمان کا یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات ہو رہی ہے کامل مومن مسلمان کی، مطلب مسلمان تو مطلب سارے مسلمان ہیں نا، کامل مومن مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد بن عبداللہ، اس کے ماں باپ، اس کے اہل و عیال، اس کی آل و اولاد، اس کی گویا کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان تمام سے زیادہ میں اس بندے کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم محبتوں والا برکتوں والا مہینہ موجود ہے، تو ان ایام میں بالخصوص ہمیں جو ہے وہ ذکر و درود میں اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر وقت بندے کی مصروفیات نہیں ہوتی۔ بس اوقات وہ کھانا کھا رہا ہے، بس اوقات کوئی
کام کر رہا ہے، بس وقت کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، چاہے مطلب ویسے بیٹھا ہوا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا چائے پی رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، تو اگر یہ چاہے تو اپنے ان اوقات کو بہترین متبرک بنا سکتا ہے، بابرکت اوقات بنا سکتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر کو کر کے جو اپنی جو ہے وہ زبانوں کو پاک کر سکتا ہے، پاک و صاف کر سکتا ہے۔ اور یہ کیسے درود پاک ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صریح فرمان موجود ہے کہ ویسے تو کوئی درود پاک پڑھتا ہے، جو کوئی میرا امت مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود پاک اس کی ماں باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچا دیتے رہتے ہیں، فلاں بنت فلاں نے آپ کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجا ہے۔ لیکن جمعہ اور شب جمعہ ان ایام میں جو کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں محمد بن عبداللہ اس کا درود بنفس نفس خود سماعت کرتا ہوں۔ کیسے مطلب عظیم آقا، کیسے محبت کرنے والے آقا، کیسے کریم آقا، ہر وقت جس نے امت کو یاد کیا۔ معراج کی رات بھی گئے تو وہاں پر بھی امت کو یاد کیا کہ یا اللہ میری امت یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت گویا کہ تخفیف ہوتی 5 نمازوں سے 50 نمازوں سے 5 نمازوں کی طرف سے تخفیف ہوتی چلی گئی۔ آج 5 ہماری جانوں پر بوجھل ہو گئی ہے، 5 ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ 50 ہی اگر فرض ہوتی تو نہ جانے پھر ہمارا کیا عالم ہوتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو بچے روتے ہیں، عموماً کیا ہوتا ہے بچے روتے ہیں، اور یہ مطلب ایک ڈاکٹری نسخہ ہے، ایک سائنس ہے، پوری میڈیکل سائنس ہے یہ کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اور اگر وہ روتا نہیں بولتا نہیں تو کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر چونٹی کاٹتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے بچوں کو رلاتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، بچوں کسی طریقے سے آواز نکالے باہر ہی، یہ سائنس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدے کی حالت میں تشریف لائے، اور اس وقت بھی آپ کے زبان اقدس پر کیا تھا، ربی حب لی امتی، میرے رب میری امت کا نامہ اعمال میرے حوالے کر دے، ان کے معاملات کو فقط میں دیکھوں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال ظاہری فرمایا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک اس وقت بھی جنبش کر رہے تھے اور الفاظ کو یوں ہی ترتیب پا رہے تھے کہ ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ ہر دور میں، خوشی میں، غمی میں، ہر جگہ پر اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یاد کیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر خرچ کی کہیں اگر بات آتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی کہیں بات آتی ہے، آپ کے طریقے پر چلنے کی اگر کہیں بات آتی ہے تو ہم سے وہ کام نہیں ہوتے۔ داڑھی کے بعد ہم بولتے یار ابھی تو عمر ہی کیا ہے، وہ رکھتے رہیں گے یار، بعد میں کیا ہے، سنتوں پر عمل کیا، مجھے ہضم نہیں ہوتا، ہاتھوں سے کھانا، انگلیوں سے کھانا کھانا، یہ پیارے آقا کی سنت کریمہ ہے۔ یہ بولے یار مطلب بتائیں لوگ یہ کیا کہیں گے، برتن کو صاف کرنا یہ پیارے آقا کی سنت کریمہ ہے، بتائیں لوگ کیا کہیں گے، پانی کے برتن کے جو پانی کے اندر جو برتن کے اندر جو پانی ہے اس پانی کو پینا اور چوس کر پینا، ایسا پینا کہ ایک قطرہ بھی برتن میں بچے نہیں، سنت کریمہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یار لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے، اس طرح زمین سے اٹھا کر کھا لینا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کی بشارت، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار پتہ نہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو بھوکا بندہ آ گیا یہاں پر۔ تو یہ کیا ہے، یہ یقیناً ہر کسی محب کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ محب تو وہ ہوتا ہے کہ محبوب کو جو چیز پسند ہو تو مجھے بھی وہ چیز پسند ہو۔ محبوب محبت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آتے ہیں صحن حرم میں، مطاف میں آتے ہیں اور وہاں آ کر حجر اسود کو دیکھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں حجر اسود سے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود میں تجھے چومتا ہوں۔ اس لیے نہیں چومتا کہ تجھے جنت سے لایا گیا ہے، اس لیے بھی نہیں چومتا کہ تجھ پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیرات کو کیا ہے، نہیں، بلکہ میں تجھے چومتا ہوں، فقط اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے محمد بن عبداللہ نے چوما ہے۔ یہ ہے محبوب کی ادا کو ادا کرنا، یہ ہے اصل میں محبوب یہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم 2 مرتبہ صحابہ کرام تھے، 2 صحابہ کرام تھے، ہم آپس میں کہیں جا رہے تھے، بیچ میں ایک درخت آ جاتا ہے، بیچ میں کیا آ جاتا ہے، درخت آ جاتا ہے، اب وہ نہ اس طرف ہوتے ہیں نہ اس، دونوں جدا ہو جاتے ہیں، جدا ہو کے دوبارہ جا کے ملتے ہیں، پھر دوبارہ سلام کرتے ہیں۔ اب ایک نے حیران ہو کے دوسرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم سلام تو پہلے بھی کر چکے ہیں اور پھر آپ یہاں سے آئے، ہم چاہتے تو ہم یہاں سے بھی آ سکتے تھے، یہاں سے بھی دونوں جا سکتے تھے،
تھے, لیکن آپ نے بالکل ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور دوبارہ جا کر میرے اور آپ نے سلام کیا. کیا بات ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یار مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی میں سفر پہ تھا, یہی درخت تھا, یہی راستہ آیا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا گویا کہ ان کی ادا کو ادا کر رہا. تو یہ ہے محبوب اور یہ ہے محب. محبت کا تقاضا پیار اور محترمہ جو یہی ہے. پھر نہ کہیں کہ یار یہ امامہ سمجھ میں نہیں آتا, کہ داڑھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ شلوار قمیض مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یار یہ ہاتھوں سے کھانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ زمین پر بیٹھ کر کھانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, برتن کو دھو کر اس کا پانی پینا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں, جو برتن کو شیطان سے آزاد کرتا ہے تو شیطان اس کے لیے دعا استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ پاک عز و جل, جس طرح اس بندے نے مجھے شیطان سے بچایا تو اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ فرمان کس کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. پیارے آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھا لو, چاول کے دانوں کو اٹھا کر کھا لو, کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مفلس, تمہاری محتاجی کو دور کر دیتا ہے. آج یقین کریں مطلب پریشانی, تکلیفیں, ٹینشنیں کتنی ہیں. ہر بندہ دوسرے کو بلیم کرتا ہے, یار میں اس کے پاس بھی گیا, میں اس کے پاس بھی گیا, میں اس کے پاس بھی گیا, کہیں بھی میری فریاد رس کی نہیں ہو رہی ہے, کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. میں مطلب یہاں پر ایک بات یہاں پر عرض کروں گا کہ بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں نے کتنے ہیلے بہانے اختیار کیے ہیں. میں دنیا جہاں پر مطلب گھوم گھام کے میں آ گیا, لیکن جس سے مانگنا چاہیے, جو دینے والا ہے, جو مجھے سننے والا ہے, وہی سب کچھ کرنے والا ہے. آج فقط ایک غریب پریشان نہیں ہے. آپ شاید کوئی یہ بولے کہ یار ایک مطلب نوکری پیشہ بندہ ہے, ڈیلی ویجز والا بندہ ہے, ایک دیہڑی دار طبقہ ہے, وہ پریشان ہے. ایسا نہیں ہے. یقین کرے اس میرے سامنے چہرے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ دولتیں ان کو دی, لیکن اس کے باوجود بیچارے وہ پریشان ہے کہ یار مولانا صاحب پہلے جیسا کام نہیں ہے. واقعی ہر بندہ پریشان ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی سے بسا اوقات آزمائش ہوتی, امتحانات ہوتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے امتحان میں؟ بابیلا کرنا, شور شرابہ کرنا, اس کے پاس گئے, اس کے پاس گئے, اس کو پکارا, اس کو پکارا. بے شک ہیلے بہانے اختیار کرنے چاہیے, لیکن اس سے پہلے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہم نے لو لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے. یہ آسان سا بہترین سا طریقہ ہے, کیونکہ اگر شاید کسی وزیر کی زبان ہے, کسی مشیر کی زبان ہے, تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی آگے پیچھے ہو جائے, لیکن یہ وہ فرمان رسول ہے جو پتھر پر لکیر ہے. اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ پتھر شاید پر لکیر ختم ہو سکتی ہے اس کی, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلا وہ کبھی جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتا. میرے آقا کا یہ ارشاد ہے کہ تم زمین سے چاول کے دانے, روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لو, کھانے کے ذرات کو اٹھا کر کھا لو, کہ یہ تمہارا اٹھا کر کھانا محتاجی مفلسی کو دور کر دیتا ہے. پتھر پر لکیر ہے. تب ایسا ہم نے کتنا کیا ہے؟ آج جو اناج کو رو رہا ہے, آج جو پریشان ہے, آج جو بندہ کام کاج کو رو رہا ہے, اپنے گھر کا کم از کم ایک مرتبہ وزٹ کرے. کھانے کے بعد برتنوں کو کم از کم ایک مرتبہ جائزہ لے, برتنوں کا اپنے کچن میں جائے اور جا کر وہاں جا کر جائزہ لے. جن برتنوں میں کھانا بنایا جاتا ہے ان برتنوں کو جا کر جائزہ لے, پھر پتا چلے گا کہ یار اگر رب کی رحمت اگر مجھ سے دور ہو گئی ہے, میرے رزق میں اگر کہیں بے برکتی ہو گئی, مجھے پورا نہیں ہوتا, میرا جوان بیٹا کام کرتے ہے, میری بیٹی کام پر جاتی ہے, میری بیٹی اسکول جاتی ہے, میں خود بھی جاب پر, اس کے باوجود نہ جانے کیا بات ہے, وجہ کیا ہے, تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اناج کی بے حرمتی, ہمارے کس قدر اناج کی بے حرمتی ہے. اب ہوٹلوں پہ جا کر چلے جائیں, کتنا مطلب ہے کہ 2-2, 4-4, 5-5 ڈشیں منگوائی جاتی ہے, لیکن کھانا وہی ہوتا ہے. اور کئی تو مطلب ایسے ہیں کہ وہ تو ان کا عادت یہ ہے کہ وہ اتنا ہی کھانا ہے. تو یار کھانا اتنا ہے تو پھر آپ کو یقیناً منگوانا بھی اتنا ہی چاہیے. پھر کیا ضرورت ہے کہ پورے پورے پلیٹر آرڈر کر دیں, پورے پورے پیزا آرڈر کر دیں, پورے پورے برگر آرڈر کر دیں, پھر کیا کہ یہ کھا, یہ اٹھا, دبا کے پھینک دیا. اس سے بہترین ہے کسی مسلمان کو دے دیتے, کوئی کھا لیتا یار. یہ ہمارے یہاں یہ ہے, جب اناج کی بے حرمتی ہوئی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میرے ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجر اقدس میں جا رہے تھے, اپنے کمرے میں جا رہے تھے. آپ نے اپنے گھر کے, اپنے کمرے کے دروازے کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے دیکھا. آپ نے وہ ٹکڑا اٹھایا, اندر جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اس روٹی کا ادب اور احترام کرو کہ جس قوم سے یہ روٹی
یہ روٹی ناراض ہو کر گئی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی، کیا اس ٹیبل کو ہم صاف نہیں کر سکتے؟ اگر زمین پر کھایا تو کیا اس جو بچھا ہوا ہے، دسترخوان جو بٹھا ہوا ہے، کیا اس کو ہم صاف نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ کرے کون؟ لیکن پیارے آقا سے محبت کی جب بات ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے ہم، اس طرح تو محبت کرنے والا میں ہوں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی جب بات آئے، آپ کے طریقے پر چلنے کی بات آئے، آپ کے حسن حسنہ پر جب چلنے کی بات ہے تو نہیں ہے مولانا ابھی تو عمر کیا ہے میں داڑھی رکھوں، ابھی سے امامہ پہن لوں، ابھی سے نمازی بن جاؤں؟ ارے بھائی نہیں پتا زندگی میں باتیں پتہ نہیں وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ان کی تباہی کے پیچھے بڑی وجوہات یہ تھی کہ وہ لمبی لمبی امیدیں باندھا کرتی۔ تو آج مطلب نہ جانے کیا چیز ایسی ہے جو مجھے امامہ پہننے میں روکتی ہے، مجھے داڑھی رکھنے میں روکتی ہے، مجھے سنتوں پر عمل کرنے میں روکتی ہے، 3 گھونٹ میں پانی پینے سے مجھے روکتی ہے، گلاس میں پانی پینے سے مجھے روکتی ہے، نہ جانے پتہ نہیں کیا چیز ہے ایسی۔ غور کرنا چاہیے، جب ان تمام باتوں پر غور کریں پھر اپنے آپ پر غور کریں کہ اگر رب کی رحمت مجھ سے دور ہو گئی ہے، اگر رزق میں بے برکتی ہو گئی ہے، معاملات اگر میرے بہتر نہیں ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی کمزوری ضرور ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کا موقع ہے اور اس جنگ میں فتح نہیں ہو رہی تھی، اس جنگ میں فتح نہیں مل رہی تھی، لگ ایسا رہا تھا کفار غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر شکست ہو جائے گی، مسلمان ہار جائیں گے جنگ کے اندر۔ تمام جمع ہو گئے، صبح کا وقت تھا، نماز فجر سے پہلے گویا کہ ایک میٹنگ ہوئی، محفل ہوئی، مجلس ہوئی اور اس کے اندر اس بات پر غور کیا کہ کیا بات ہے کہ ہمیں آج فتح نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے کہ ہم بالکل شکست کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو جب ان تمام نے غور کیا تو پتا چلا کہ ہم نے جب کل رات جنگ کرنے سے پہلے مسواک نہیں کی تھی، جنگ کرنے سے پہلے کیا کی تھی؟ مسواک نہیں کی تھی، کیونکہ جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا، گمان آیا ان کو، فوراً سے پہلے تمام نے مسواکیں نکالی، نہر پر بیٹھے مسواکیں کرنا شروع کر دی۔ اب جب کفار نے جب مسلمانوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ لگ رہا ہے کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ لوگ بالکل ہمیں کھا جائے، کچا چبا دے، گویا کہ ڈر کے کفار وہاں سے بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گیا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، یہ تھی محبت سنتوں سے۔ آج ہم کیا چیزیں پتہ نہیں کون سے کھیت کی ہم مولیاں ہیں، نہ جانے کس نے ہم کو جو ہے وہ دے دیے سرٹیفکیٹ دے دیے کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ محفل میں چلے گئے تو ہمارے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ وہ محفل والے نے کہا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت کا درخت لگ گیا تو جنت میں جائے گا، بس ضرور جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنے اعمالوں کو اسکین کرنے کے بعد جائے گا، پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو یقیناً جو ہے وہ اپنے تمام اعمال کو پہلے مضبوط کرے اور اس کے بعد کسی بات کی بنیاد رکھے۔ یہ نہیں کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، پورا سال کچھ نہیں کرنا، بس ماہ رمضان کے آخری جمعے میں جا کر 4 رکعت نفل پڑھ لوں گا، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ گھوڑے کو باندھ کر کرنا پڑے گا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما۔ ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، ہمیں ہیلے اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر پیارا اور محترم کوئی گزارا ہے ہی نہیں۔ ہم نے ہر بات میں اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں، یہ بے روزگاری کا رونا جو آج روتے ہیں نا، یہ پریشان ہے، رزق نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں۔ کہا کہ کام کرتے ہو؟ کہا کرتے ہیں۔ کہا میرا بیٹا بھی کرتا ہے؟ کہ نمازیں پڑھتے ہو؟ کہا جی پڑھتے ہیں، بیٹا بھی پڑھتا ہے، بچی بھی پڑھتی ہے، بیوی بھی پڑھتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر سے پردہ ہٹ گیا، اور اس پردے کے ہٹنے کی وجہ سے کسی بے نمازی نے تمہارے گھر میں جھانک لیا، اس جھانکنے کی نحوست یہ ہوئی کہ تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، العیاذ باللہ۔ آج ہم غور تو کریں یار کہ مطلب میں غور کروں نا اپنے آپ پر، میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں، غور کرے ذرا کر کیا گھر کے اندر میری بیوی نمازیں پڑھتی ہے؟ کیا میرے بچے جوان بچے نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ میرے سامنے شریعت کا خون ہو رہا ہوتا ہے، کیا مطلب میرا خون کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ میری پیشانی پر بل تک نہیں آتا کہ اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہے؟
گھر کے اندر بس اذان کا ادب یہ ہے کہ اس کا آواز کم کر دیں، والیوم کم کر دیں ٹی وی کا، یہ ادب ہے اذان کا. لیکن کیا اللہ کے منادی کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسجد سے میرے گھر کے درمیان کہیں جو ہے وہ خاردار راستے ہیں، جھاڑیاں ہیں، راستے صحیح نہیں، اور جتنا اندھیرا ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آتا، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے منادی کی آواز تمہارے گھر میں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں مجھے آواز آتی ہے. کہا جب آواز آتی ہے تو پھر تم مسجد تک آؤ اور یہاں بیٹھ کر یہاں پر آ کر نماز کو پڑھو. غور تو کریں ذرا، وہ کیا تھی، وہ کیا ہے، کیا نماز؟ سب کچھ نماز کے اندر ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے بیماریاں جو دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج بندہ روتا ہے کہ یار مطلب یہ جوا کی حالت مجھے چھوٹتی ہی نہیں ہے، میں مطلب شراب کی عادت مجھ سے نکلتی ہی نہیں ہے، بس جھوٹ مجھ سے نہیں چھوٹتا، غلط کام مجھ سے نہیں چھوٹتا. اور نماز پڑھو، قرآن کریم میں رب ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے مسلمان کو. میں رکنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی ہیلا اختیار نہیں کرنا ہے. آج بولیں یار نہیں یار شراب توبہ توبہ، میرے باپ کی توبہ، آئندے کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بس ہو گئی، لیکن مجھے ہیلا اختیار میں نے نہیں کیا، میں نے باقاعدہ کوشش نہیں کی. یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ڈھیل دیتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا رہتا ہے. وجہ یہی کہ شاید کہیں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، چاہے کہیں گناہوں سے تائب ہو جائے، معافی مل جائے. لیکن جب وہ بندہ معافی نہیں مانگتا، جب گناہ پر دلیر ہو جاتا تو پھر ایک ہی وقت آتا ہے کہ رسی کھینچ لی جاتی ہے. زلزلے کس طریقے سے آتے ہیں؟ علماء نے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ کئی فرشتوں کے زمین کے حصے ہیں، زمین کی جڑیں ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر ہے. اور جہاں کہیں جس زمین پر رب کی نافرمانی جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سمت کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اب ایک جھٹکا دے دیا جائے اس جگہ. اور کیا ہوتا ہے پھر کہ 30 سیکنڈ کے اندر جب شہر کے شہر سپاستی سے ختم ہو جاتے ہیں. کیا ترکی کا زلزلہ ہم نے نہ دیکھا؟ کیا پاکستان کے سیلاب کیا مطلب ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہا ہے؟ 2005 کا جو ہمارا زلزلہ جو تھا پاکستان میں، کشمیر کا زلزلہ تھا، کیا وہ ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہا ہے؟ کہ رب کی نافرمانی جب بڑھتی چلی جاتی ہے، جب بڑھتی چلی جاتی ہے. یقین کریں جب کبھی جانا ہوا کئی مطلب گاؤں دیہاتوں میں، جب ہم گئے، جب جا کر دیکھا تو ہمارے شہروں کے اندر تو رب کی نافرمانی کچھ بھی نہیں ہے. جتنی نافرمانی، جتنی گناہوں کے بازار گاؤں دیہاتوں میں گرم ہے. یقین کریں مطلب کئی لوگ اپنی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے گاؤں دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں. بڑے بڑے فارم ہاؤس بناتے، شہروں میں نہیں بناتے فارم ہاؤس، جاتے ہیں جنگلوں کے اندر. وجہ کیا ہے؟ معاذ اللہ ایسا لگتا ہے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا نہیں ہے، بظاہر کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، لیکن میرا رب علیم و خبیر ہے، وہ سب علم بھی ہے، وہ سب جانتا بھی ہے. یقین کرے بندہ یہ سب کا سب رب کی نافرمانیاں کیا نیت اور کیا ہے. نماز جمعہ کے لیے اتنا کراؤڈ جب ہمارے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب جمع ہو سکتے ہیں تو کیا یہی ہمارے نماز ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں کیا نہیں آ سکتے؟ کیوں مطلب ہمیں ایسا ہے کہ مسجدوں کے 2 4 5 صفیں ہوتی ہے صرف یہ کہ یہ رب کی نافرمانی نہیں ہے؟ ہم نے مطلب ہمیشہ ہر وہ کام کیا ہے کہ جس میں رب کی ناراضگی، رب کی نافرمانی ہو. اور پھر بات کیا ہے کہ کام زندہ کے کیے، اور ہمیں کام تو کیے ہم نے جو ہے وہ جہنم میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے کام زندہ کے کیے، اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. اور شوق کیا ہے؟ وہ جنت میں جائیں گے، پیارا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں گے، حوض کوثر سے جام پیئیں گے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کی بنیاد رکھنی پڑے گی، عمل کرنے پڑیں گے، کوئی نہ کوئی کسب اختیار کرنا پڑے گا. ہر ایک کا یہ ایمان ہے کہ رب رزق دینے والی ذات میرا رب کی ہے، لیکن صبح روزانہ اپنے گھر میں کوئی بھی بیٹھتا نہیں، وہ کوشش کرتا ہے، کسب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے. پھر جا کر مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے، اور باقاعدہ جملہ بھی زبان پر ہوتا ہے کہ محنت کریں گے تو پیسہ ملے گا. بھائی محنت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہے ذہن مینٹلٹی سب کی یہی ہے. تو پھر وہ جنت، وہ دوزخ، وہ آخرت کی نعمتیں، جنت کے محلات سب ایسے مل جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں غور کرنا پڑے گا پیارے محترم بھائیوں کہ رب کی نافرمانی کہاں کہاں ہم سے ہوئی ہے.
پھر ہمیں پتا چلے گا یار میرے گھر کے اندر جو بہرا روی کے معاملات ہے، میرے گھر کے اندر بے پردگی کے معاملات ہے، میرے رب کے اندر میرے گھر کے اندر میرے رب کی نافرمانی میرے سامنے ہوتی ہے، لیکن حال یہ کہ ایک باپ ایک جوان بیٹے کو آج مطلب نہیں روک سکتا، ایک ماں اپنی بیٹی کو نہیں روک سکتی. بالکل بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، 10 12 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، مطلب من چاہے کپڑے پہننا، من چاہے فیشن کرنا، لیکن اس باپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی کو بولے کہ بیٹا تو نہیں کیا پہنا ہوا ہے. ہائے مطلب بےغیرتی کی انتہا ہو گئی. ایک نوجوان مطلب اپنی جوان بیوی کو لے جا رہا ہے کھلے، مطلب سب دیکھ رہے ہیں کیا ہے، بالکل چپک کے بیٹھے ہوئے، یہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے گلے کے اندر، یہ پیٹ پکڑا ہوا ہے، یہ ران پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہ کس قدر بے غیرتی ہے یہ، کیا وجہ ہے؟ کار میں بیٹھا ہے تو بائک پہ بیٹھا ہے تو برقع پہنا ہوا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو دوپٹہ بھی غائب ہے. اب کیا کار میں لوگ نہیں دیکھتے اس کو؟ کون سی ایسی گاڑی ایسی لوگ نظر نہیں آتے ہوں گے جس کے اندر؟ کس قدر بہرا روی، کس قدر بہرا روی. وجہ تو پھر کارن محترم امتحان تو پھر ہونا ہے، آزمائشیں تو آنی ہے. جب جب رب کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر جو ہے نا غضب میں آ جاتا ہے، اس کا عذاب غضب میں آ جاتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گریہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. اناج کی بے حرمتی پر جتنا شاید میں نے کہا ہے مطلب وہ کم ہے، اس سے زیادہ جو گھروں کے اندر ہوگا نا وہ ہمیں پتا ہوتا ہے. فریجوں کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، سبزیاں مہنگی ہے، سڑ جاتی ہیں، کھانے بچے ہوئے جب رہ جاتے ہیں آدمی کو پتا بھی نہیں ہوتا. کئی اناج پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں آدمیوں کو پتا بھی نہیں ہوتا. مطلب کوئی ہے نا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، تو دے رہا ہے ہم خرچ کر رہے ہیں. ارے بھائی جب دے رہا ہے تو حساب کتاب بھی تو ہوگا، چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا. کیوں نہیں ہوتا چیک اینڈ بیلنس؟ اور پھر وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ رب کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ جانے مطلب کیا کیا گھروں میں نہیں ہوتا. شکایتیں آتی ہیں، فون آتے ہیں، مولانا صاحب آپ بتائیں نا کیا کریں. جو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، میرے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے اولاد بھی دی ہے، کاروبار بھی دیا ہے، بزنس بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں دل کو سکون نہیں ملتا. کہاں سے سکون ملے گا یار؟ غور کرنا چاہیے کہ دلوں کا سکون کس میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر دلوں کا سکون ہے، رب کی رحمت سے لو لگانے کے اندر دلوں کا سکون ہے. غور کرنا چاہیے ان تمام باتوں کے اوپر پیارے اور محترم بھائی. تو جب جب رب کی رحمت سے مطلب جب دوری ہو جاتی ہے، رب کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے، اس کا فضل ہم سے دور ہو جاتے ہے، تو پھر یہ چیزیں ساری کے ساری کیا آ جاتی ہے؟ سب چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اپنے آپ پر بندہ غور کرے کہ کب کب کہاں کہاں رب کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے، تو پھر جا کے ہمیں پتا چلے گا میں نے نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، ظہر میں نے کس طرح پڑھی، عصر میں نے کس طرح پڑھی. میں نے ہر چیز کا اپنے کو اسکیجول میں نے پورا کا پورا بنایا ہوا ہے، ٹائم میں نے مینٹین کیا ہوا ہے، میں نے پورا شیڈیول اپنا بنایا ہوا ہے. آفس کے اندر میرا روزانہ کا یہ شیڈیول نوٹس پہ لگا دیتا ہوں آتے کے ساتھ میں ہے. ہماری اپنی عادت ہے، روزانہ کا شیڈیول، پورے مہینے کا شیڈیول ہمارے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے آفس کے اندر. اب اس میں ہر چیز ہے، لیکن اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کون سے ہیں. درود پڑھنے کا ٹائم میں نے مختص کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نماز پڑھنے کا ٹائم میں نے مختص کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے ٹائم میں نے مختص کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ مطلب قرآن کریم کو شاید ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے چھوا تو بس اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. کئی مہینے ابھی بڑے مہینے چل رہے ہیں نا. ابھی لوگ آپ کو آئیں گے، نظر آئیں گے مسجدوں کے، فجر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کے بعد بیٹھے ہوئے، عصر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کہ قرآن کریم کیا مطلب فقط یہ اسی کام کے لیے رہ گیا ہے، ان ایام میں ہی پڑھنے کے لیے رہ گیا قرآن کریم. غور کرنا چاہیے کہ پورا سال اگر چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں. ایک مہینے میں اگر ایک سپارہ بھی پڑھے نا، ایک مہینے کے اندر ایک سپارہ، تب بھی شاید مطلب پورے سال کے اندر ہمارے جو اچھے خاصے قرآن ہمارے ہو سکتے ہیں. غور کرے ذرا، روزانہ اگر ایک صفحہ اگر پڑھتا ہے، 15 دنوں کا ایک صفحہ ہوتا ہے، ٹوٹل 20 صفحے ہوتے ہیں ایک پارے کے اندر. 20 دن کے اندر ایک پارہ آپ کا ہو سکتا ہے. اور ایک صفحے پڑھنے کے اندر میرے خیال 2-4 منٹ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، شاید تو بہت زیادہ بتا رہا ہوں. اور آسان یہ بھی نہیں کہ ہر وقت قرآن کو آپ رکھ کے اپنے پاس بیٹھے، ایسا بھی نہیں ہے. موبائل کے اندر جہاں کی الٹی سیدھی چیزیں سیدھی الٹی جب دیکھ سکتے ہیں، تو کیا قرآن کریم موبائل کے اندر ہم نہیں پڑھ سکتے؟ بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ بس وہ جب کوئی پریشان ہوتے ہیں تو پھر آتے مولانا صاحب سب کچھ کر لیا بس، لیکن نہیں، سکون نہیں ملتا ہے. سکون دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ارشاد فرماتے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے.